بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے اس پہر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قوم کو 26ویں آئینی ترمیم کی مبارکباد پیش کی تو یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے تھا کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے جس کی آپ مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ یہ عدلیہ کے ججوں کو جنہوں نے ایک تقریباً سیاسی پارٹی بنا رکھی ہے، اگر دنیا بھر کی عدالتوں کی بیرومیٹر سے ان کو ماپا جائے تو وہ نیچے سے ٹاپ پہ آتے ہیں۔ 140 ملکوں کی عدلیاؤں کا اگر کوئی کمپیریزن تیار کیا جائے تو وہ 139ویں نمبر پہ ہوتے ہیں، اور اگر 130 کا تیار کیا جائے تو 128 پہ ہوتے ہیں، یعنی نیچے سے ٹاپ کے اوپر آتے ہیں۔ انہوں نے سیلف ریگولیٹ کیا۔ 90 کی دہائی کا سب سے بڑا نعرہ یہ تھا کہ جی ہم نے عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کروا لیا، یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ۔ اس کے بعد جو کرماس مچایا ہے اور ابھی تک مچایا ہوا ہے ہمارے وکلا کمیونٹی نے اس کے اندر، بھلے وہ بار سے آئے اور بار کے ذریعے بینچ میں لینڈ کیے یا براہ راست بینچ میں لینڈ کیے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر انہوں نے انی ڈال دی، اختیارات کے حوالے سے، ان کے مس یوز کے حوالے سے۔ اب اس انی کو ختم کرنا، تو پھر اس انی کے اندر گینگز وجود میں آ گئے، گینگسٹر بن گئے ان کے لوگ۔ میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن میں اپنے بچے کے مفادات کا حفاظت کروں گا جو اب بھی جج بن گیا ہے، اور میں بڈھا 84 سال کا بابا ہو کے، میں ہائی کورٹ کا جج تھا، آج کل میرا بیٹا جج ہے، تو میں اس کے لیے لابنگ کرتا پھر رہا ہوں، ان کو اس یہاں پہ بھی فٹ کرا لوں، اس جگہ پہ بھی فٹ کرا لوں، اس جگہ پہ بھی فٹ کرا لوں۔ اس وقت لاہور کے اندر میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کتنے اس طرح کے بڈھے 65 ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ اپنے حاضر سروس بیٹوں کے لیے کس لیول پہ جا کے لابنگ کرتے ہیں، آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو لابنگ سسٹم ہے اس کو ختم کرنا تھا، اگرچہ ختم نہیں ہوگا۔ پہلے یہ لابنگ جو تھی وہ چیف کو لابی کیا جاتا تھا، ہائی کورٹ کا چیف قابو نہیں آ رہا تو سپریم کورٹ کے چیف کو قابو کیا جائے، سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز کو قابو کیا جائے، ان کو اپروچ کیا جائے، میرے پتر نو ذرا اے کار دو، میرے بھتیجے کو یہ کار دے، میرے دماد کو یہ کار دے، ایڈجسٹ کر لیں، لا آفیسر ہی لگا دے اور کچھ نہیں۔ اور مجھا دیا بھیڑاں ہوندیاں نے، جج ججاں دے یار ہوندے نے، میں ترمیم کیتی ہے، جج ججاں دے یار ہوندے نے، تو اگر کوئی حمایت نہیں کرتا تھا تو وہ مخالفت میں بھی نہیں جاتا تھا۔ یوں ایسا گند کٹھا ہو گیا ہماری عدلیہ کے اندر، اس وقت ایسی غلاظت کٹھی ہو گئی ہے کہ اس غلاظت کو، اور یہ سطح آپ پہ بھی آ گئی ہے، ٹاپ پہ پہنچ گئی ہے۔ اب بہترین طریقہ ہے کہ اس غلاظت کو ایسے اتار کے لگا دیا جیسے آپ چینی کی چاشنی نہیں بناتے، کبھی آپ نے حلوائی کو بناتے ہوئے دیکھیے، نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا، وہ پانی کے اندر چینی ڈال کے تو اس کو ابالنا شروع کرتا ہے، اور ساتھ میں چھاننی سے اوپر آنے والا جو گند ہے نا اس کو نکال کے ایسے ڈالتا جاتا، تو یہ اب گند اوپر آ گیا، ٹاپ پہ پہنچ گیا گند۔ اور اس کی پہلی شکل جو ہمیں نظر آئی وہ تھی ثاقب نثار والی۔ ثاقب نثار تو مجسم گند تھا نا، تو وہ کبھی ڈیم بنانے چل پڑا، کبھی ہسپتال ٹھیک کرنے چل پڑا، کبھی شیخ رشید کی الیکشن کمپین چل پڑا، یہ سارا کچھ وہ بائی ڈیزائن کر رہا، یعنی وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتا ہے، انگلینڈ کے اندر یا کینیڈا کے اندر، وہ پی ٹی آئی کا مہمان ہوتا، پی ٹی آئی کے لوگ اس کو رشوت کے طور پہ وہاں سے تحفوں سے لاد کے بھیج۔ اس گند کو، اس غلاظت کو صاف کرنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی۔ حکومت شاید ابھی بھی نہ لاتی، لیکن جب ججوں نے فیصلوں کے بعد وضاحتیں دے کے کہہ دیا کہ ہمیں آل نظر ہے، ثاقب نثار کی باقیات نے کہا کہ جی ہم نے آپ کا بیڑا ہی غرق کرنا ہے، کھ نہیں چھڈنا تہاڈا، آ جان دیو ذرا ساڈا چیف جسٹس۔ باہر سے انہیں پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہو گئی پی ٹی آئی، انہوں نے تو جناب چھڑیاں تیز کرنی شروع کر دی، جو بھی ان کے کالے اور چٹے رپورٹر تھے ان کو بتا دیا، ان کو بتا دیں جا کے بس ان کی خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا نتیجے کے طور کے اوپر پھر یہی ہونا تھا جو ہوا ہے، اور ہونا چاہیے تھا، نہ ہوتا تو ہم پارلیمنٹ کو جا کے تو اس کے اوپر تنقید کرے ہوتے، اس کو جوتے مارتے، لانت فٹک کرتے کہ آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ تنخواہ یافتہ ملازمین کے ہاتھوں بلیک میل ہوں، وہ اپنے پاؤں پہ وزن ڈالا، تو پارلیمنٹ نے اپنے پاؤں کے اوپر وزن ڈالا،
ترمیم پاس ہوئی ہے، 3 ججز کا سینئر موسٹ ججز کا پینل جائے گا، سپریم کورٹ کے وہ چیف اپوائنٹ کریں گے، چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کریں گے. یوں طاقت نثار کی باقیات سے نجات حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا. آپ نہ لگائیں ان کو، اپنی مرضی کا لگا لیں. اس کے علاوہ ججز کی تقرری کے حوالے سے بھی وہ کمیٹی بن گئی ہے، پارلیمانی کمیٹی، اور جوڈیشل کمیٹی اس کے اندر ضم ہو گئی ہے. یہ سارے معاملات اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس دوران جو ساری کھپ ڈالی پی ٹی آئی نے اور پروپیگنڈا کیا ٹاپ کا، اور اس پروپیگنڈے کے زیر اثر بلاول بھٹو، زرداری، مولانا فضل الرحمان سے لے کے کس نے حکومت کے اوپر اور فوج کے اوپر تنقید نہیں کی؟ براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی، اور اس کی ٹرولنگ بھی ہوئی. لیکن سینٹ کے اندر جب کاؤنٹنگ ہوئی تو بل کے حق میں ووٹ دینے والا کوئی ایک بھی پی ٹی آئی کا رکن نہیں تھا. پی ٹی آئی کے بغیر ہی 2/3 اکثریت ہو گئی، اور ابھی کاسٹنگ ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نہیں پڑا. 26 ہمیں کہا گیا تھا اس کی پوائنٹس ہیں، 22 آج پیش کیے گئے، اور جو ہے ان کو 22 کے اندر پہلی 2 میں پی ٹی آئی کے 2 اتحادیوں مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل نے شریک ہو کر پہلے کے خلاف ووٹ دے کر اس پورے پروسیجر کو لیگلائز بھی کر دیا، اسے قانونی جواز فراہم کر دیا کہ اس کے اندر پی ٹی آئی یا اس کے اتحادیوں نے بھی ووٹ کیا ہوا. ایم ڈبلیو ایم والوں نے جو ہے وہ بھی کر دیا، وہ پی ٹی آئی کے پکے ٹیٹ عمران خان کے اتحادی، جان دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، ٹریڈ مین پاور پرووائڈ کرتے ہیں، زینب یون کی ان کے پاس ٹریڈ مین پاور. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اور ان کے تو 4 نہیں ہے نا، تو باقی بھی 3 کون سے تھے؟ سنی اتحاد کونسل کے ہی ہوں گے نا یقینا. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. میرا مطلب ہے کہ اس بل کے حق کے اندر پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر نے ووٹ نہیں. آپ اس کی 100 لاجک پیش کر سکتے ہیں، نہیں جی لے کے آئے ہوئے تھے، ان کو گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا، وہ تو ضرورت نہیں پڑی تو پھر کھاپ کا نہیں پائی ہوئی. بھئی گراؤنڈ پہ بتائے نا کون سا آپ کا رکن اغوا ہوا ہے. کوئی ایک ممبر یہ پریزنٹ نہیں کر سکے آج کی ڈیٹ. افواہیں سن لو، کہانیاں سن لو، بہتان سن لو، اور یہ افواہیں کہانیاں سنا کر بہتان لگا کر انہوں نے پاکستان کی فوج کو کارنر کیا ہوا تھا اس پورے عرصے کے دوران. اچھا وہ اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ کہ آگے اس کے اوپر صفائیاں پیش کریں. یہ صفائی پیش کرنا حکومت کا کام. حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ کسی زمانے کے اندر طلال چودھری صاحب میڈیا کو دستیاب ہو جاتے تھے، اب ان کا بھی مزاج جو ہے وہ آسمان پہ پہنچا ہوتا ہے، اور طلال چودھری صاحب بھی میڈیا کو دستیاب نہیں ہوتے. وہ ایک بھاشن دیا انہوں نے، ہم سینئر سینیٹر ہوتے ہیں تو میں جا کے میڈیا کو منہ دکھاؤں. پھر کوئی ایک آدھ بیان جو ہے 15-20 منٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے انگیج کر لیا. وہ بیچارہ ایک عطا اللہ تارڑ ہے جو بھاگ بھاگ کے میڈیا کو منہ دے رہا تھا یا ان کو کرنٹ فرنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. یہاں پہ تو ایز اے ٹیم روبے عمل آنے کی ضرورت تھی نا. یہ تو چودھری شجاعت صاحب کے صاحبزادے ایک منسٹر بنے ہوئے ہیں، کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے اپنی وزارت کے اندر یا اپنی منسٹری کے اندر؟ میرا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایکٹر رول پلے کرتے ہوں یا میڈیا کو جا کے انگیج کرتے ہوں، کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ جتنے بھی اتحادی اس وقت جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں باقاعدہ وفاقی حکومت. کیا یہ ساری ذمہ داری عطا اللہ تارڑ صاحب کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے کہ وہ جا کے میڈیا کو دے؟ باقی بھی تو اپنا کردار ادا کریں نا یار. بس یہ تھا. سینٹ سے ترمیم منظور ہو گئی، اب ہو رہی ہے قومی اسمبلی سے. قومی اسمبلی کے بعد ظاہر ہے زرداری صاحب تو ہاتھ میں قلم پکڑ کے ایوان صدر میں بیٹھے ہوں گے ایسے کر کے کہ وہ آیا کہ نہیں بل اتنے میں صحیح کرا تو سائن ہو جائے گا. اور اس سائن ہونے کے بعد پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا جب ججز جو ہیں، جو کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کیا کریں گے، 8 ججز نے فیصلہ کیا. ان کے جو قریب ترین یوتھڑ کالا چٹا رپورٹرز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ 25 تک یا 24 مطلب کہ کل تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی تو 8 کے 8 ارکان جو ہیں وہ منصور علی شاہ سے لے لیں گے. دیکھیے ججز کے پاس قوت نافذہ کے لیے حکومت اگر نہ کر رہی ہو ان کے احکامات کے اوپر عمل درآمد
تو انہیں فوج کی طرف دیکھنا پڑتا. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ فوج کدھر کھڑی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں فوج کوئی لفٹ کرانے کے موڈ میں نہیں عدلیہ کو. فوج نے تو اس وقت لفٹ نہیں کروائی تھی جب وہ کیا نام تھا ان کا شاہ صاحب اپنے, وہ ایک لائن کردار تھا پاکستان کی عدلیہ کا, اس نے جناب فوج کو خط لکھا تھا تو وہ آرمی چیف نے وزارت دفاع کو بھیج دیا تھا کہ ویکھو کی کہندا. ٹھیک ہے. اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اس وقت تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہوئی ہے چاچو کے, اور ساتھ میں کہہ رہی ہے کہ کمپنی تو یہی چلے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.